میاں اور بیوی کے حقوق کی بات ہوتی ہے، جس میں سے جس فریق کی بات پہلے کی جائے وہ فریق تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے سپیریئر سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے کہ میں نے شوہر کے حقوق کی بات کی، تو ہو سکتا ہے بہت سارے شوہر اگر کہہ رہے ہوں گے اپنے بیویوں سے، دیکھا کیا حقوق ہے ہمارے اور تم دیکھو دے نہیں رہی ہو، تو آئیے آج آپ کی بھی باری ہے خواتین کی کہ آپ بھی جانیں آپ کی کیا حقوق ہے، اور شوہر اس بات کو خاص طور سے غور کرے کہ آپ کو کیا حق اپنے بیوی کو دینا ہے، وہ بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ جس طرح سے اسلام میں شوہر کے حق کی اہمیت ہے، تو یاد رکھیے کوئی بیوی کی حق کی کوئی کم اہمیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب آپ بات آئیں گی تو آپ ان حقوق کو دیکھیے اور ان حقوق کو جاننے کی کوشش کریں، خاص طور سے مرد ان حقوق کو دیکھیے اور اپنے بیوی کے ساتھ وہ سلوک کریں، عورتیں خود ہی ان حقوق کو سمجھیں تاکہ ان کے حق کیا ہے وہ اپنے شوہر کو بتائے، اور اس چیز کے تعلق سے جو ہے علم جو ہے عام ہو کہ ہمیں کیا حق دینا ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، اور بیوی کی جو حقوق اور اس کی اہمیت جو اسلام میں ہے، اس اہمیت کے اندر پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کے اسلام میں قانونی حقوق جو ہے برابر ہے۔ مرد اور عورت کی جو ہے اسلام میں قانونی حیثیت برابر ہے۔ مطلب یہ کہ حقوق میں کچھ حقوق اوپر نیچے ہے، لیکن جہاں قانونی حیثیت کا معاملہ آتا ہے مرد اور عورت کی قانونی اسلام میں برابر ہے۔ آئیے اس تعلق سے جو ہے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ حجۃ الوداع میں آپ نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے اندر آپ نے جو واعظ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو نصیحتیں کی۔ ان نصیحت میں ایک نصیحت جو آتی ہے اس روایت میں، وہ نصیحت یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اور کہا، لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کیا کرو۔ اے لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کیا کرو۔ مطلب ہو سکتا ہے ان سے کچھ غلطیاں ہوں، لیکن اچھی باتوں کو ان کے ایکسیپٹ کیا کرو۔ لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی باتوں کو قبول کیا کرو۔ اور آگے فرمایا، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کا مقام کم ہے، وہ غلام ہے، قیدی ہے۔ معنی یہ، ایک عورت چونکہ ماتحت ہوتی ہے ایک شوہر کی، شوہر کہیں گا جاؤ تو وہ جاتی ہے، شوہر کہیں گا مت جاؤ تو نہیں جائیں گی، شوہر کہیں گا یہ کرو تو وہ کرتی ہے، لہٰذا خیر کی باتیں ان کے معاملے میں قبول کیا کرو۔ اور فرمایا، خبردار رہو، مردوں اور عورتوں پر حقوق ویسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے حقوق مردوں پر ہیں۔ مطلب مردوں کے حقوق، اور آپ نے آگے فرمایا خبردار ہو جاؤ، مردوں اس بات کو جو ہے کان کھول کر سنو کہ جیسے تمہارے حق عورتوں پر ہیں کہ عورت نے تمہیں کیا دینا چاہیے، ویسے ہی ان کے حق بھی تمہارے اوپر ہے۔ اور یہ بات کی آپ نے وضاحت کی، تو گویا مردوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرح سے اس بات کا کلیریفیکیشن دیا کہ تم صرف یہ نہ سمجھو کہ صرف تمہارے حق جو ہے عورتوں پر ہے، یاد رکھو عورتوں کے حق بھی ہے تمہارے اوپر ہے، اور ان کے حقوق کے تعلق سے خاص طور سے دھیان رکھا کرو۔ اور یاد رکھو حجۃ الوداع میں جو خطبات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطبات ایک طرح سے امت کو یہ نصیحتیں ہیں، یاد رکھیے، اس لیے کہ تمام صحابہ تقریباً جو ایمان لائے تھے اس حج میں موجود تھے، اور آپ کا ان سے خطاب کرنا گویا ایک طرح کا ایک وصیت، ایک طرح کا ایسا کام، چونکہ آپ نے اس کے بعد کوئی حج نہیں کیا اور اتنی بڑی تعداد سے آپ نے خطاب بھی نہیں کیا، یہ وصیتیں تھیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، اور خاص طور سے آپ نے عورت کے تعلق سے تاکید کی، اس سے عورت کے حقوق کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اسی طرح عورت کے حق ادا کرنا مرد پر واجب ہے، یاد رکھیے، جیسا مرد کے حق ادا کرنا مطلب شوہر کے حق ادا کرنا عورت پر واجب ہے، اسی طرح بیوی کے حق ادا کرنا، وائف کے رائٹس دینا ہسبینڈ کے لیے کمپلسری ہے، اس کے لیے واجب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت کے حق ادا کرنا مرد پر جو ہے واجب ہے۔ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ملے، اور وہ مسلسل روزے رکھتے اور راتوں میں نماز پڑھتے، تو آپ نے کہا، فرمایا اور کہا کہ عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم مسلسل روزے رکھتے ہو اور مسلسل رات میں قیام کرتے ہو، مطلب رات کی نمازیں پڑھتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول، ہاں میں مسلسل روزے رکھتا ہوں، رات میں قیام کرتا ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کبھی روزہ رکھا کرو، کبھی نہ رکھا کرو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، کبھی رات میں سویا کرو، کبھی قیام کیا کرو، اس لیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اسے بخاری نے روایت کیا، دیکھیے اس روایت میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جو ہے مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، مسلسل نماز قائم کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے حق ظاہر سی باتیں نہیں ادا کر پائیں گے، دن میں روزے، رات میں جو قیام کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عبداللہ، ایسا نہ کیا کرو، اس لیے کہ روزہ رکھا کرو اور کبھی روزہ چھوڑ دیا کرو، مطلب کھایا کرو، کبھی رات میں نماز پڑھا کرو، کبھی بغیر نماز کی، مطلب رات کی نماز جو نفل ہے نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جسم کا بھی حق ہے
آنکھوں کا بھی حق ہے، اور فرمایا بیوی کا بھی تیرے حق ہے۔ اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے ان کی بیوی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی تھی کہ عمرو جو ہے میرے پاس آتے ہی نہیں، سوتے ہی نہیں، اس لیے کہ دن میں روزے رکھتے، راتوں میں نمازیں پڑھتے۔ تب آپ نے ان کو اس سے پتہ چلا عورت کے حق ادا کرنا بھی واجب ہے، اور عورت کے جنسی حق ادا کرنا بھی مرد پر جو واجب ہے۔ اسی طرح عورت کے حقوق کی اہمیت جو پتہ چلتی ہے روایتوں سے، اس میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ عورت کے حق جو ادا نہیں کرے گا وہ ہلاکت کا باعث بنے گا۔ مطلب عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ایک شخص کے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ دیا گیا ہے وہ خرچ نہ کرے۔ مطلب دیکھیے، عورت کے حقوق نہ ادا کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ جو میں نے کہا آپ سے، یہ حدیث دیکھیے کیا بتا رہی ہے کہ آدمی کے ذمہ جن کا خرچ ہے، اگر وہ خرچ نہ دے تو یہ جو ہے خرچ نہ دینا اس کے لیے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ جب خرچ نہ دینا ہلاکت کے لیے کافی ہے تو دیگر حقوق اگر وہ عورت کے نہ دیں گا تو کتنا بڑا خسارہ اس کو اس دنیا میں، اور کتنا بڑا خسارہ یاد رکھے اس آدمی کو آخرت میں اٹھانا پڑے گا۔ حدیث واضح ہے، حدیث واضح ہے۔ تو گویا ان حقوق کی بڑی اہمیت ہے، ان حقوق کو پامال کرنا، نہیں دینا بہت زیادہ نقصان کا انسان کے لیے باعث بن سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے مرد ہونے کے ناطے عورتوں کے حقوق، ہمیں چاہیے کہ ہماری اولادوں کو، جو لڑکے ہیں، جو آنے والے شوہر ہیں، ہونے والے شوہر ہیں، جو نکاح کریں گے، ان کے نکاح میں جو ہے بیویاں آئیں گی، انہیں پہلے سے یہ بتایا جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا حقوق ہے، تاکہ آگے چل کر مسائل پیدا نہ۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، اور عورت کے حقوق ادا نہ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، یاد رکھیں۔ ایک تو عورت کے حقوق جو ادا نہیں کریں گا وہ ہلاکت کا باعث ہے، اس لیے کہ جس کا خرچ ہم مرد پہ ذمہ ہے، شوہر پر، اگر وہ خرچ نہ دے تو اس کی پوچھ ہے، ہلاک ہو جائیں گا، تو عورت تو ظاہر سی بات ہے اور ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اب یہاں اس حدیث میں دیکھیے، جو عورت کے حق ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص کبیرہ گناہ کرتا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا، کبیرہ گناہ آپ فرماتے ہیں۔ آئیے دیکھیے حدیث کس طرح سے، حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ جو ہے یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے اللہ، میں دو ضعیفوں کے معاملے میں، یا دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام قرار دیتا ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دو کمزور لوگوں کا حق مارنا یہ حرام ہے۔ اور پھر فرمایا، پہلا یتیم اور دوسرا عورت۔ مطلب عورت، یتیم اور عورت کا حق مارنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج دیکھیے کس دھڑے سے لوگ جو ہے عورتوں کے حق مار رہے ہیں، کیا کچھ ان کے حقوق پامال نہیں کیے جا رہے ہیں؟ آج کتنے مرد جو بنیادی حقوق بھی عورتوں کے نہیں دیتے ہیں۔ آج کتنے سماج، کتنی سوسائٹیاں، کتنے خاندان ہیں جن خاندانوں میں عورتوں کے بنیادی حق نہیں دیے جا رہے ہیں۔ اب کیا کیا بیسک رائٹس کے بارے میں بات کی، بنیادی حق، ان کو عزت ان کو دی جائے، ان کے ساتھ احترام سے بات کی جائے، ان کو مارا نہ جائے، ان کے ساتھ نیک سلوک کیا جائے، ان پر خرچ کیا جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کتنے حقوق مارے جا رہے ہیں، حق دینا تو دور، لوگ عورتوں کو مارتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ تعجب ہوتا ہے ان مردوں کی کمزوری پر جو ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والا یاد رکھیے آدمی کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ عورت ایک ضعیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اے اللہ دو ضعیفوں کے اوپر جو ہے میں جو ہے تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام ہے، جس میں سے ایک فرماتے ہیں آپ یتیم کا حق کوئی نہ مارے، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے کسی عورت کا حق نہ مارے، مطلب اپنے بیوی کا حق نہ مارے، اس لیے کہ ان دونوں کا حق مارنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حرام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کے جو حق ہے جو انسان دنیا میں نہیں دیں گا، ویسے یہ حدیث عام ہے سب کے لیے ہے، لیکن میں خاص طور سے اس کے اندر اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بیوی کے حق بہت زیادہ ہے، یاد رکھیں، لیکن لوگ اس کو مار دیتے ہیں۔ جیسا کہ والدین کے بعد اگر کسی کے حق ہے تو بیوی ہے، اور پھر بچوں کے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے تو اللہ کا حق ہے، اس کے رسول کا ہے، والدین کا ہے، بیوی ہے، پھر بچے۔ تو بیوی کا حق بہت ساری بار لوگ مار دیتے ہیں۔ یہ حدیث ویسے عام ہے سب کے لیے، لیکن خاص اس میں اس لیے لا رہا ہوں کہ اس میں بھی حق کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، روز قیامت سینگ والی اور بغیر سینگ والی بکری لائی جائیں گی، اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ رب العزت روز قیامت اس کو اس کا بدلہ دیں گا۔ حالانکہ ہم تمام جانتے ہیں کہ جانوروں کو جزا اور سزا نہیں، ان کو جنت اور جہنم نہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کا عدل دیکھیے، اللہ کا انصاف دیکھیے کہ وہ جو ہے سینگ والی اور بغیر سینگ بکری کو لائیں گا، اور اس کے بعد ان میں جو ہے انصاف کیا جائیں گا، اور جس نے مارا تھا اس کو اس کے بدلے میں اس کو سینگ دی جائیں گے، وہ اس کو ماریں گے، بعد ختم کر دی جائیں گی۔ اور جیسے کہ بات چل رہی تھی عورتوں کے حقوق کی اہمیت پر، اور ہم نے اس حدیث پر بات روکی تھی جہاں بغیر سینگ والی بکری کو اللہ سینگ دیں گا اور وہ بدلہ لیں گے،
اسے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ رب العزت جانوروں میں انصاف کرنے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسانوں میں انصاف کتنا بڑھ کر ہونے والا ہے۔ اور جس عورت کو اللہ رب العزت نے ایک مرد کے نکاح میں دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اگر وہ ذمہ داری کو ادا نہ کرے، وہ اس پر ظلم کرے، وہ اس کو تکلیف پہنچائے، وہ اس کو جو ہے اذیتیں دے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کو سخت ترین عذاب دے سکتا ہے۔ تو اس سے بھی عورت کے حقوق کی جو ہے حقوق پتہ چلتے ہیں کہ جب جانوروں میں اللہ فیصلہ کرنے والا ہے تو انسانوں میں کیسے نہیں کرے گا، اور کتنا اہم ہے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ کرنا۔ بہرحال آگے ہم دیکھتے ہیں بیوی کے حقوق کے اندر جو باتیں آتی ہے، اس کے اندر سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ بیوی پر ظلم کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ بیوی ضعیف ہے۔ ضعیف کا معنی ہوتا ہے کمزور ہے، عورت کمزور ہے۔ عورت کو اللہ نے آپ کے نکاح میں، وہ آپ کے ماتحت رہتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو آپ کہتے ہیں وہ کام کرتی ہے، آپ کی اطاعت کرتی ہے، آپ کے بچوں کو پیدا کرتی ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتی۔ لیکن بہت سی بار مرد عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ جبکہ عورت کمزور ہے، آپ نے فرما دیا، اور یتیم اور کمزور مطلب عورت پر آپ نے ظلم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو پھر اس بات کو میں یہاں ضرور رکھوں گا کہ عورت کا حق ہے کہ اس پہ ظلم نہ کیا جائے، ورنہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاکم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا، دیکھیے حدیث یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کی بددعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اس طرح سے آسمان کی طرف بڑھ جاتی ہے، اتنے فوراً چلے جاتی ہے، اتنی جلدی پہنچ جاتی ہے جیسا آنکھ کا شعلہ اوپر کی طرف بھڑکتا ہے۔ مطلب جب کسی پر ظلم کیا جائے گا اور وہ اللہ سے دعا کرے گا تو اتنے جلدی اس مظلوم کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، جیسے ایک آگ جلائے تو اس کا شعلہ کس طرح سے اوپر بڑھ جاتا ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اس طرح سے۔ اور ظاہر سی بات ہے عورتوں پر ہم دیکھتے ہیں بے جا ظلم آج اس حد تک ہے کہ اللہ رحم کرے، تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، جانوروں کے ایسا کچھ لوگ مار رہے ہیں، اور اس حد تک جاتے ہیں کچھ لوگ ان کو جلا کر مار دیتے ہیں، پھانسی دے کر مارا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ عورتیں ہماری غلام نہیں، یاد رکھیے یہ عورتیں ہماری لائف پارٹنر ہے، یہ ساتھی ہے، اس کے برابر حق ہے، یہ بھی انسان ہے، یاد رکھیے۔ لیکن لوگ پتہ نہیں کتنے ظلم اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں، یہ ظلم کا آخرت بہت سنگین بدلہ ملے گا۔ اور دنیا میں یاد رکھیے جب آپ ظلم کریں گے، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بے برکت زندگی ہماری ہو رہی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، کیوں نہ ہوں گی؟ اس لیے کہ تم اپنے بیویوں کو تکلیف دیتے ہو، اس کمزور فریق کو تنگ کرتے ہو، پھر امید کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ اچھا معاملہ کرے، لہٰذا توبہ کرنی چاہیے۔ اور ویسے تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث تو عام ہے کہ مظلوم کی اللہ ایسے سن لیتا ہے یا اتنے جلدی اس کی بات اللہ تک پہنچ جاتی ہے جیسے کہ جو ہے آگ جلانے سے آگ اوپر کی طرف بڑھتی ہے، اتنے جلدی اللہ رب العزت جو ان کی بات ہے۔ لہٰذا بیویوں پر ظلم کرنے سے انسان نے اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اور کچھ اہمیت کے ساتھ حقوق بھی ہم دیکھتے ہیں عورتوں کے یا بیویوں کے، کیا حق اللہ نے رب العزت نے جو شوہروں پہ رکھے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کا خرچ، نان و نفقہ اٹھانا، یہ جو ہے ایک مرد کی جو ہے ذمہ داری، یا ایسا کہوں گا کہ بیوی کا حق ہے، کہ عورت کا حق ہے کہ اس کا نان و نفقہ اس کا شوہر جو ہے برداشت کرے، اور جو ہے ایک بیوی کا جو حق ہے جو اسلام بتاتا وہ یہ ہے کہ اس کا شوہر اس کا نان و نفقہ جو ہے برداشت کرے، یہ اس کا یاد رکھیے حق ہے، اور مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت پر جو ہے خرچ کرے۔ آئیے اس تعلق سے جو روایت آتی ہے وہ روایت اس طرح سے جو ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور حکیم بن معاویہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے والد سے روایت کرتے فرمایا کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ایک سوال کیا اور کہا کہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے، مطلب بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے۔ بڑی اچھی حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا اور ارشاد فرمایا، جب تو کھائے تو اسے کھلائے۔ بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے؟ اس کا نان و نفقہ جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا جب تو کھائے مطلب شوہر کھائے تو اسے بھی کھلائے۔ پھر آگے فرما کہا جب تو پہنے تو اسے بھی پہنائے، مطلب جب شوہر کوئی چیز کھائے، اچھی نعمتیں کھائے، کوئی چیز کھائے تو وہ بیوی کو بھی کھلانا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شوہر کپڑا خریدتا ہے، نئے چیز لیتا ہے، تو اسے چاہیے، چونکہ اب شوہر ارن کرتا ہے، کماتا ہے، لیکن بہت سے شوہر بیویوں کو نہیں دلانا چاہیے، تو کہا جب تو پہنے اسے بھی پہنائے۔ پھر آپ نے فرمایا اور کہا کہ اگر کبھی کچھ ہو جائے تو کبھی بھی اس کے چہرے پر نہ مارے، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، کچھ ہو جائے تو کبھی بھی جو ہے اس کے چہرے پہ نہ مارے۔ مانا کیا اپنے چہرے پہ مارنے سے زیادہ کیا عورت کی؟ بہت سارے لوگ بنا کسی عذر کے، بہت سارے لوگ کبھی کبھار اپنے بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ آپ نے فرمایا ہاتھ نہیں اٹھانا، خاص طور سے چہرے پر تو کبھی نہیں مارنا چاہیے، لوگ چہرے پر ہی مارتے ہیں، چہرے پر نہ مارے۔ اور فرمایا کبھی گالی نہ دے۔ دیکھیے حقوق آ رہے ہیں، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، کبھی چہرے پر نہ مارے، ٹھیک ہے، کبھی چہرے پر نہ مارے۔ پھر آپ نے فرمایا کبھی گالی نہ دے۔ بہت سارے لوگ
گالیاں دیتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں گالی دینا منافق کی علامت ہے۔ اپنی بیوی کو گالی دے رہے ہو، تمہارے بچوں کی ماں کو گالی دیتے ہو، کیسی تعجب کی بات۔ ٹھیک، تو کہا گالی نہ دے، اور پھر پانچویں بات فرمائی اور کہا اگر بستر سے الگ کرنا ہے کسی ناراضگی کی وجہ سے تو اپنے گھر سے باہر نہیں نکالے۔ 5 باتیں بتائیں۔ اگر بستر سے الگ کرنے کی ضرورت ہے نصیحت کے لیے، تاکید کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو کبھی بھی اس کو گھر سے الگ نہ کرے۔ بستر سے الگ کرنا الگ بات ہے، گھر سے نہ نکالے کہ چلے جاؤ اس گھر سے نکل کے، ٹھیک ہے۔ 5 حق بتا، جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، چہرے پر کبھی نہ مارے، گالی نہ دے، اور گھر سے کبھی نہ نکالے۔ ہو سکتا ہے انبن ہو، لیکن یہ انبن وجہ نہ بنے گھر سے نکالنے کی، بلکہ اپنے گھر میں ہی رکھے، ناراضگی کا اظہار کرے، بستر الگ کر لے لیکن گھر سے نہ نکالے، اس لیے کہ بیوی کا حق ہے اور اس حق کو دینے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے، یاد رکھیے۔ اور یہ جو تمام باتیں بتائی گئی ہیں، ان تمام باتوں کو مرد خاص طور سے ذہن میں رکھے، اور خاص طور سے وہ باتیں، کھلانے پلانے کا معاملہ تو ماشاءاللہ لوگ کرتے ہیں، لیکن ویسے اس میں بھی کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، لیکن خاص طور سے مارنے کا جو معاملہ ہے یا گالی دینے کا معاملہ ہے یا الگ کرنے کا، اس معاملے میں بڑی احتیاط کرے۔ اسی طرح جو ہے عورت کے حق میں سے ایک حق یہ ہے جس کو بہت عام پامال کیا جا رہا ہے، بہت عام طور پہ بس مار لیا جا رہا ہے یا اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ مہر اس کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 24 میں فرماتا ہے کہ عورتوں کا مہر جو ہے تم پر فرض ہے دینا، عورتوں کا مہر فرض ہے۔ اس حق کو بھی، اس فریضے کو بھی ہم مار دیتے ہیں، اور مہر کے تعلق سے بہرحال کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور کیسے کیسے لوگ جو مہر کو آج ختم کر دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دبا دے رہے ہیں، یا جیسا مہر دینے کا حق ہے ویسا نہیں دے رہے ہیں۔ اور ہوتا تو یہ کہ مہر طلاق کے وقت دیا جا رہا ہے، مطلب طلاق اگر ہوتی ہے تو دیا جا رہا ہے، اور نہیں ہوتی ہے تو مرنے کے بعد اس بیوی کو لاتے ہیں جو بیوہ ہو چکی ہوتی ہے بیچاری، اور لا کر بولتے ہیں کہ اس کو معاف کر دے۔ وہ بھی سوچتی کہ پوری زندگی جو نہیں دے پایا اب کیا مرنے کے بعد دیں گا، بیچاری معاف کر دیتی۔ ایسا معاف نہیں ہوتا مہر، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، کوئی نیت نہ ہو مہر دینے کی، بس ایسی دل میں باندھ دے چلو باندھو مہر، دینا کس کو ہے، باندھو مہر، دینا کس کو ہے۔ جو شخص مہر باندھے دل میں دینے کی نیت نہ ہو، اس نے زنا کیا، اس کا وہ عمل جو نکاح ہے، جو آدھا دین کہا گیا، وہ زنا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھ رہے آپ نیت کے فرق سے کیا ہو جاتا ہے۔ تو مہر یہ حق ہے اس کا۔ آج مہر جیسا جو یہ حق ہے یہ بھی عورتوں کا مارا جاتا ہے۔ ویسے تو پہلے ہی کتنا کم دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی پھر مار دیا جا رہا ہے، باندھا جا رہا ہے اور دیا نہیں جا رہا ہے۔ تو مہر تو کیش دینا چاہیے، کیش نہ ہونے کی شکل میں ادھار دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے، لیکن بہت مختصر وقت کے لیے، ایک آدھ سیلری ہونے تک، بینک کھولنے تک، اکاؤنٹ سے لانے تک، کسی کو ادھار دیا وہ آ جائیں گے تو دے دوں گا، لیکن اتنے لانگ ٹرم کے لیے بس رکھتے ہیں کہ موت تک اس کو بڑھا رہے ہیں۔ بہرحال یہ طریقہ درست نہیں ہے، اور یہ جو ہے غلط بھی ہوگا، اور اگر نیت نہ ہو تو پھر تو میں نے بتا دیا، لہٰذا جس کا مہر باقی ہو اپنے بیوی پر فوراً ادا کر دیں، کیونکہ یہ ان کا حق ہے، یاد رکھیے، رائٹ ہے، ان کا بیسک رائٹ ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں، اور جو حقوق اسلام نے دی اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی محتاج بیوی ہوتی ہے۔ پہلے تو جو حقوق کے اندر اللہ کے اور اس کے رسول کے حق، والدین کے حق، بیوی اور بچوں کے حق، لیکن یاد رکھیے والدین کے بعد، مطلب دنیا میں جو آپسی حقوق ہے انسانوں کے، اس میں والدین کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک ایک انسان کو بیوی کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے زیادہ حسن سلوک کی محتاج بیوی ہوتی ہے، یاد رکھیے، کہ تو والدین کے بعد سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار بیوی ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری حدیثیں آتی ہیں، جیسے کہ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، ایمان کے لحاظ سے کامل ایمان والا انسان وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور آپ نے فرمایا اخلاق میں سب سے اچھا ہو، اور تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو۔ ایمان میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو، اور جس کا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور ان میں بھی آپ نے فرمایا، اور ان میں بھی بہتر شخص وہ ہے، یا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ تو دیکھیے حسن سلوک کی بات آ گئی ہے اس حدیث کے اندر۔ حسن سلوک بڑی اہم چیز ہے یار، اور والدین کے بعد بیوی سب سے زیادہ مستحق ہے حسن سلوک کی، اس لیے کہ اچھا سلوک، اچھے اخلاق والا جو ہے کامل ایمان والا ہے، حدیث میں آ گیا، اچھے اخلاق والا کامل ایمان والا، اور بیویوں سے حسن سلوک کرنے کے تعلق سے آپ نے خاص طور سے کہا کہ تم میں اچھا شخص وہ ہے جو بیویوں سے حسن سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا ویوہار کرتا ہے، اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ اب اچھائی میں کیا آ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں ہر چیز بتانے کی ضرورت نہیں، جو کچھ اچھا معروف اچھا مانا جاتا ہے، جو کچھ حسن میں آتا ہے، اچھے سلوک میں آتا ہے، سب شامل، اچھی بات کرے، اچھا کھلائے، اچھا پہنائے، اچھا
اچھا اڑائے، کبھی نہ مارے، کبھی تکلیف نہ پہنچائے بیجا، بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ان بیویوں کے حقوق کو ہم جو ہے دینے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بیویوں سے حسن سلوک نہیں کرتے، برا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا نہیں کھلاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور اس پر ایک ظلم، یہ تمام کی بات کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے پیسہ لے کر آؤ۔ یہ بھی بہت عام ہو چکا ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ جو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو دو، اس کا کھانا پلانا تمہارے ذمے ہے، اور ایک مرد جس کو خوام کہا چونکہ وہ کما کر لاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے اپنی بیوی سے اپنے باپ کے پاس سے لاؤ۔ میں کہتا ہوں بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اپنے بیوی کو اے ٹی ایم مشین سمجھ لیتے ہیں، شادی کر لیا، بس جاؤ باپ کے گھر، یہ لاؤ، جاؤ باپ کے گھر، وہ لاؤ، جاؤ یہ کرو، پیسہ لاؤ۔ یاد رکھیے حسن سلوک آپ کو ان سے حسن سلوک کرنا ہے، نہ کہ آپ ان سے حسن سلوک کی گمان کریں کہ تمہارے والد کے پاس سے فلاں لاؤ، تمہارے گھر سے فلاں لاؤ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے، جو بھی بیسٹ پاسبل وے میں ہو سکتا ہے، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ایک مرد، ایک شوہر، ایک ہسبینڈ اپنے وائف کے ساتھ ایک اچھا سلوک کرے، تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، اور اللہ رب العزت کے پاس جب جائے تو وہ اس نے پورے حقوق ادا کیے ہو، اس لیے کہ حق کے تعلق سے روز قیامت سوال ہونے والا ہے، روز قیامت پوچھا جائے گا کیا کیا ہم نے حقوق کے تعلق سے۔ تو لہٰذا ہم سب کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ہم حق ادا کریں۔ بہرحال ایک روایت آتی ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، اگر ایک دینار تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایک دینار جو ہے تم غلام آزاد کرنے میں خرچ کرو، ایک دینار تم مسکین کو صدقہ کرو، اور ایک دینار اہل و عیال پہ خرچ کرو، خرچ کے اعتبار سے اہل و عیال پہ خرچ کیا دینار سب سے افضل ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلا حسن سلوک میں پیسہ خرچ کرنا بھی شامل ہے، اور اپنے بیوی بچوں پہ انسان کو چاہیے پیسہ خرچ کرے، لیکن اس حدیث کو ہرگز اس معنی میں نہ لے کہ سب کچھ بیوی بچوں پہ خرچ کر دے اور اللہ کی راہ میں نہ کرے، بلکہ چار جگہ ایک انسان خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں، غلام آزاد کرنے میں، مسکین کو، اور اہل و عیال پہ، تو کہا اس میں سب سے افضل ہے، لیکن یہ نہیں کہا یہ تین چھوڑ دیے جائے اور صرف ایک پہ خرچ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں ان پہ مال خرچ کریں، یہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح حسن سلوک میں اور چیزیں جو شامل ہوں گی مال خرچ کرنے کے علاوہ، یہ ہے جیسا کہ مسند احمد کی روایت ہے، اور عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، شوہر بیوی پر خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ ہے۔ شوہر کا بیوی پر، خاص طور سے اہل و عیال مطلب بیوی بچوں پر تو ہے ہی، لیکن بیوی پر خرچ کرنا یہ بھی یاد رکھے صدقہ ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ ان پر خرچ کرے۔ اسی طرح حسن سلوک میں یہ بات بھی شامل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بدگمانی نہ کرے، اس لیے کہ تم ان کی کوئی ایک چیز ناپسند کرتے ہو تو دوسری ان میں اچھی صفتیں بھی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو۔ تو گویا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں حسن سلوک میں کہ کوئی مومن دوسری مومن عورتیں سے، مطلب اپنی مومن بیوی سے جو ہے نفرت نہ کرے، بدگمانی نہ کرے، اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اس میں دوسری اچھائیاں بھی تو ہیں، مطلب ایک برائی کی بنیاد پر اگر بیوی سے انسان ناراض ہے، شوہر ناراض ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کئی خوبیاں بھی تو ہیں، ان خوبیوں کو بھی دیکھیں، اور خوبی اور برائی ملا کر کمپیر کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ خامیاں دیکھیں گے، خوبیوں کو بھی تو دیکھیں۔ جہاں ایک بیوی تھوڑا بات زیادہ کرتی ہے تو وہیں کام بھی تو زیادہ کرتی ہے آپ کو۔ جہاں ایک بیوی جس کا حسن سلوک آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس سے اللہ نے آپ کو نیک اولاد عطا فرما دی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، جہاں ایک چیز آپ کو ناپسند ہے دوسری چیز میں اچھی بھی تو ہے۔ تو لہٰذا کوئی مومن اپنی بیوی سے بدگمانی نہ کرے، ایک چیز پسند ہے اور اگر وہ ناپسند کرتا ہے ایک چیز تو ظاہر سی بات ہے کئی چیزیں ایسی بھی ہے اس عورت کے اندر جو اس کو پسند آتی ہے، اس چیز کا خیال رکھے اور اس سے حسن سلوک جاری رکھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، کوئی آدمی اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے، مطلب بیوی کو مارنے سے منع کیا گیا، اور فرمایا اور پھر رات میں اس سے ہم بستری کریں، مطلب کہ ایک سلوک یہ ہے کہ بیوی کو جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، جیسا غلاموں کو مارا جاتا ہے ایسا مارا جا رہا ہے، اور دوسری طرف رات میں تم اس سے محبت بھی کرتے ہو، کیسے دو الگ عمل ہیں، ایک طرف ظلم دوسری طرف محبت۔ تو کہا کوئی شخص اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے اور پھر رات میں ہم بستری کریں، مطلب صبح تو تم ظلم کرتے ہو اور رات میں محبت جتاتے ہو، یہ کون سا عمل؟ بہت سارے لوگ اس طرح سے وحشانہ یا جانوروں جیسا سلوک جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یہ درست نہیں، اور پھر انہی سے ہم بستری، مطلب پھر محبت بھی کرتے ہیں ان سے، ادھر ظلم بھی کیا جا رہا ہے، یہ دو چیزیں کیسے ایک ساتھ ہو سکتی ہیں؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حسن سلوک میں ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اسے تکلیف جسمانی نہ پہنچے۔ اسی طرح بیوی کے حق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کے جنسی حقوق ادا کیے جائے، اس کی جنسی خواہشات کو پورا کیا جائے۔ کوئی ایسا آدمی نہ ہو کہ جو نکاح کر لے اور نکاح کے بعد جو ہے بس پھر رہبانیت اختیار کر لے،
آئیے اسلام نے اس سے منع کیا، اور جنسی خواہشات کو بیوی کی پورے کرنا یہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ اگر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول کے پاس ایک مرتبہ گئے تھے اور کہا اللہ کے رسول مجھے نکاح نہ کرنے کی اجازت دے دی کہ میں نکاح نہ کروں، تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اجازت دے دیتے تو ہم لوگ ہم صحابہ دین میں آگے بڑھنے کے لیے، اور نکاح کرنے سے ظاہر سی بات ہے انسان کو بہت ساری مشکلیں آتی ہے نا، نکاح نہ ہو تو آسانی زندگی گزارتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سے اجازت دے دیتے کہ تم نکاح نہ کرو، پھر ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایسا کر لیتے کہ جس سے ہمارے نکاح کی ہم کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو اور ہم شادی نہ کرتے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ بیوی کے حق بھی اہم ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو آئے تھے اور کہا اللہ کے رسول مجھے اب شادی نہ کرنے کی اجازت دے دیجیے تاکہ میں دین پر چلوں، آپ نے کہا ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کے رسول یہ کر دیتے تو جو ہے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے پھر ہم لوگ کچھ نہ کچھ کر کے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے ایسا کر لیتے کہ جس سے ہمارے نکاح کی ہم کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو اور زندگی اچھے سے گزر جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بیوی کے حق بڑے اہم ہیں اور اس کو ادا کرنا ضروری ہے، جنسی حقوق کو خاص طور سے بیوی کے ادا کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے بیوی کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا اور اللہ کا ڈر کی تاکید کرنا یہ ایک مرد کے لیے ضروری ہے، بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ یہ چیز ہم سمجھ نہیں پاتے کہ بیوی کے لیے جو ہے کہ بیوی کو اور بچوں کو انسان جو ہے کتاب و سنت کی تاکید کرتے رہے، انہیں اچھائی کا حکم دیتے رہے، ان کو تعلیم و تربیت دے، یہ معاملہ ہم بھول جاتے ہیں۔ آئیے یہ حق کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور یہ ضروری یاد رکھیے کہ یہ حق دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرو، انہیں تعلیم دے دو، اور تعلیم دینے کے لیے چھڑی سے جو بے نیازی اختیار نہ کرو، تو اور انہیں اللہ کا ڈر کی تاکید کرتے رہو۔ اس حدیث میں جو باتیں بتائی گئی دیکھیے وہ کیا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ سب سے پہلے اپنے بیویوں کو، اپنے بچوں کو جو ہے ان کو جو ہے نیکی کی تاکید کرو اور استطاعت کے مطابق ان پہ خرچ کرو، انہیں نیکی کی تاکید کرتے رہو، انہیں تعلیم دو، ان کو تربیت دو اور ان کو اللہ کا ڈر سے۔ یہاں اہل و عیال کا، اور اہل میں بیوی اور عیال میں بچے، اہل و عیال کو تاکید کرنا ہے، تقوی کی، نیکی کی طرف بلانا ہے، تعلیم اور تربیت دینا یہ مرد کا ذمہ ہے۔ بہرحال بہت سارے آج ہم دیکھتے ہیں ایسے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں کو تعلیم و تربیت کا کوئی نظم نہیں رکھتے، انہیں دین سکھانے کا کوئی نظم نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہ واجب اور ضروری ہے۔ اس تعلق سے آئیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ حاکم کی روایت ہے، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں جو سورہ جو ہے تحریم سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس کے تعلق سے فرماتے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بھی بچوں کو جہنم کی آنکھ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس پر ایسے سخت فرشتے تعینات کر دیے گئے ہیں جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے اس حکم کو وہ کر گزرتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں وہ کہا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے خود وہ سیکھو اور اپنے بیوی بچوں کو بھی سیکھو، خیر اور بھلائی کے کام خود بھی سیکھو، خود بھی کرو اور اپنے بچوں کو بھی خیر اور بھلائی کے کام سکھایا کرو۔ اس کی تاکید جو ہے حضرت علی کیا کرتے تھے اس آیت کے تحت۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلا، اوپر حدیث سے بھی پتہ چلا، بیوی اور بچوں کو تعلیم اور تربیت دینا یہ جو ہے ایک شوہر کی ذمہ داری ہے، ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور حقوق دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے بتایا، جس میں سے ایک حق جو آپ نے بتایا وہ یہ ہے کہ بیوی کی عزت کی حفاظت کرنا مرد پر واجب ہے۔ مطلب بیوی پر نظر رکھنا، اس نے کیا کر رہی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ بیہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں، 3 آدمی ایسے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے آپ فرماتے ہیں پہلا والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا، دوسرا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، تیسرا فرمایا جو مرد عورت کے جیسا مشابہت کرے اور جو عورت مرد کے سی مشابہت۔ اب دیکھیے اس میں دوسرا دیوس، دیوس کسے کہتے ہیں؟ مانو دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بیوی یا بچوں میں سے
اس کے سامنے بے حیائی کرے اور وہ بے حیائی کو دیکھ کر خاموش رہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، اسے کہتے ہیں دیوس، کہ کسی شخص کے سامنے اس کے اہل و عیال میں سے جن کا وہ ذمہ دار ہے وہ بے حیائی کرے اور وہ ان کو روکنے کی کوئی کوشش نہ کرے، ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے۔ تو گویا بیوی کی جو عزت کی حفاظت ایک مرد پر واجب ہے، مطلب اگر اسے لگ رہا ہے کہ اس کی بیوی ایسے کام کر رہی ہے جو کہ بے حیائی والے کام ہیں، جیسا کہ آج ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ شوہر ہے اور بیوی ان کے سامنے بے پردہ ہے، آدھا لباس پہنی ہوئی ہے، پتلا اور تنگ لباس ہے، چست ہے، جسم نظر آ رہا ہے، لیکن پھر بھی خاموش، دیوس۔ جبکہ یہ حق ہے کہ شوہر تاکید کرے بیوی کو کہ دیکھو ایسی عورتیں جو ایسے کپڑے پہنیں گی جنت میں نہیں جائیں گی، حدیث میں آتا۔ تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور ہمارے بیویاں جہنم میں چلے؟ نہیں۔ تو پھر اپنے بیوی کو بھی تاکید کی، بیوی کو بھی بتائیے، بیوی کو بھی سمجھایا جائے کہ دیکھو یہ تمام چیزیں غلط ہیں، یہ کام درست نہیں ہے، ورنہ وہ مرد جو ہے وہ دیوس ہوتا ہے جس کے سامنے اس کے گھر والے برائی کرے اور وہ اس برائی کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے، کچھ کہتا نہیں ہے، ایسے شخص کو عربی زبان میں دیوس کہتے ہیں۔ تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو اچھائی کی تاکید کریں، تعلیم کی تاکید کریں، تربیت دیں، خرچ کریں، اور تمام وہ باتیں جو کتاب و سنت نے بتائی ہے ان باتوں کو جو ہے کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ بہرحال بیویوں کے حقوق ہم دیکھ رہے تھے اور اس حقوق میں انشاءاللہ اس میں آگے بڑھتے ہیں اور کچھ باتیں حقوق کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ انسان کو بیویاں ہوں تو دونوں کے اندر انصاف کریں، یہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی بیوی کا حق ہے کہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے ایک سے زیادہ نکاح ہوئے ہو اور اس کو دو بیویاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، چاروں کے ساتھ یا تینوں کے ساتھ یا دونوں کے ساتھ اس انسان کو برابری کا سلوک کرنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حق کے تعلق سے جو ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ جس شخص کو جو ہے دو بیویاں ہوں اور وہ کسی ایک کی طرف جھکاؤ رکھتا ہو، دیکھیے یہ جھکاؤ سے مراد کیا ہے؟ محبت کے اعتبار سے تو انسان کسی ایک کی طرف جھکا ہو سکتا ہے، شریعت اس کو برا نہیں مانتی، لیکن حقوق کے تعلق سے ایک کی طرف جھکا مطلب ایک کو گھر دلا دیا، ایک کو کپڑے بناتا ہے، ایک کو اچھا کھلاتا ہے، ایک کو اچھا رکھتا ہے، دوسرے کو جو ایک گھر نہیں دلاتا ہے، کپڑے اچھے نہیں پہناتا ہے، پرانی چیزیں دیتا ہے، اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ مانا ہے۔ تو ایک بیوی کی طرف اس کا رجحان جھک جائے، جس کو دو بیویاں اور ایک کی طرف جھکاؤ ہو اور وہ جھکاؤ کی بنیاد پر وہ ایک سے سلوک اچھا نہیں کرتا اور دوسری سے اچھا سلوک کرتا ہوں، جیسے عام طور سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلی بیوی کو انسان چھوڑ دے جب دوسرے نکاح کرتا ہے۔ آپ نکاح کر سکتے ہیں ایک سے زیادہ، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ دوسری بیوی کے ساتھ یا پہلی کے ساتھ آپ برا سلوک کریں اور پھر تیسری کر لی تو دونوں کے ساتھ برا سلوک کریں، ٹھیک ہے؟ جو اس طرح سے کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گا اور آئیں گا اور اس کا آدھا جسم جو پیرالائزڈ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے اپنے بیوی کے ساتھ جو انصاف نہیں کیا تھا، بیویوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا تھا، لہٰذا وہ روز قیامت ایسا اٹھیں گا، اس حال میں آئیں گا کہ اس کا آدھا جسم لکھوا مارا ہو، پیرالائزڈ ہو، مطلب جیسا ایک انسان کو پیرالیسس ہو جاتا ہے تو آدھا جسم اس کا پورا ورکنگ بند کر دیتا ہے، اسی طرح وہ انسان جس کو ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، دو بیویاں ہوں اور وہ ان سے ناانصافی کرے، وہ ایسے اٹھیں گا روز قیامت کہ آدھا جسم اس کا پیرالائزڈ ہوں، بیکار ہو چکا ہوں گا، ہوا مار چکا ہوں گا، لکھوا کھایا جیسا انسان ہوتا ہے اس طرح سے اٹھ کر آئیں گا۔ تو لہٰذا جن لوگوں کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان لوگوں کو اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے اور اپنے دونوں بیویوں کے ساتھ یا اس سے زائد ہو تو برابری، انصاف یہ دنیاوی اعتبار سے، محبت ایک الگ چیز ہے، اس کو تو ہم ایگزیکٹ نہیں بانٹ سکتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو ایک کو کھلائے وہ دوسرے کو کھلائے، جو ایک کو پہنا ہے وہ دوسری کو پہنا، جہاں ایک کو رہنے کو دے اسی قسم کا، اسی اسٹینڈرڈ کا دوسری کے لیے دے، یا پھر دونوں اگر ساتھ رہتے ہو تو جو اس کو کھلا رہا ہے اس کو بھی کھلا، یہ نہیں کہ اس کے روم میں آپ الگ کھا رہے ہیں اس کو الگ کھلا رہے ہیں۔ بہرحال دونوں کے لیے برابری کا سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح جو ہے یہ تھے کچھ حقوق بہرحال شوہر کی۔ اب وہ کچھ حقوق ایسے جو مشترکہ ہے، کامن حقوق ہے، مطلب وہ شوہر اور بیوی دونوں کو نبھانا ہے۔ اب ان حقوق کو رکھ کے اپنی بات کو ہم پھر ختم کر دیں گے کہ وہ کیا ایسے حقوق ہے جو دونوں کو یاد رکھنا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کے دینا ہے، جس کو ہم کہیں گے کامن رائٹس، جس کو کہیں گے ایک مشترکہ حقوق۔ آئیے وہ چند حقوق دیکھتے ہیں جو دونوں پہ عائد ہوتے ہیں، دونوں کو چاہیے سمجھے، دونوں کو چاہیے اس پہ عمل کرے۔ اس میں پہلا حق یہ ہے کہ خیر خواہی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو اچھائی کی تاکید کرنا اور برائی سے روکنا، یہ دونوں پہ مشترکہ حق ہے۔ مطلب بیوی شوہر کی اصلاح کرے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، شوہر بیوی کی اصلاح کرے، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، دونوں کے لیے یہ کام ضروری ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے حدیث کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے، اس مرد پر اللہ رحم فرمائے جو رات کو اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد نفل کے لیے وضو کرتا ہے، اپنے بیوی کو نفل نماز کے لیے جگاتا ہے،
اگر بیوی نہ جاگے تو اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے اور اسے نماز کا، اور اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو نفل کے لیے اٹھتی ہے، مطلب تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اٹھنے کے بعد وضو کرتی ہے، اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اگر وہ نہیں اٹھتا ہے تو اس کے منہ پر پانی کی کچھ چھینٹیں مارتی ہے تاکہ ان چھینٹوں کی وجہ سے اٹھ جائے، تو گویا دیکھیے اس حدیث میں دونوں ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا حکم دے رہے ہیں کہ شوہر رات میں اٹھے خود نفل پڑھے، بیوی رات میں اٹھے خود نفل پڑھے، خود وضو کرے، شوہر کو بھی جگائے، شوہر بیوی کو جگائے، مطلب دیکھیے اچھائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کو حکم دینا ہے اور برائی کے کاموں سے دونوں کو ایک دوسرے کو روکنا ہے، اس لیے کہ یہ دو فریق ہیں، میاں اور بیوی جو ہے یہ دو پارٹنرز ہیں، اور ان دو کے بغیر یاد رکھیے گاڑی چل نہیں سکتی۔ اگر کوئی ایک گاڑی کے دو ٹائر ہو اور ایک خراب ہو جائے تو کیا امید کرتے ہو گاڑی چلیں گے؟ تو لہٰذا اچھائی کا حکم دینے میں شوہر بیوی کو حکم دے گا اور برائی سے روکنے میں شوہر بیوی کو روکے گا، اچھائی کا حکم دینے میں بیوی بھی آگے بڑھ کے شوہر کو اچھائی کا حکم دے، اسی طرح جو ہے اگر برائی دیکھتی ہے کچھ شوہر میں تو اس سے روکیں گے۔ آج بہت سی بار یہ ہوتا ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے ہیں بلکہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اور گناہوں سے نہیں روکتے بلکہ گناہ کرنے پر آمادہ کر، کہ بیوی شوہر کو اکسا رہی کہ آپ حرام کمائیے تاکہ میں اچھے زیورات خریدوں، یا شوہر جو ہے بیوی کو اکسا رہا ہے کہ تم برقع کیوں پہنتی ہو، بغیر برقعے کے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہو، ہے نا؟ تو یہ تو ہو رہا ہے کہ ہم برائی کے لیے اکسا رہے ہیں، جبکہ شریعت چاہتی ہے دونوں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دے، دونوں ایک دوسرے کو برائی سے روکیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج میاں بیوی ایک دوسرے کو برائی کا حکم دے رہے ہیں اور اچھائی سے روک رہے ہیں، بلکہ اچھائی کر رہے تو مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کمپلین کرتے ہیں میری بیوی بہت زیادہ نمازی مل گئی، میں پریشان ہوں۔ بیوی نمازی ہونے سے تو پریشان ہو، یہ بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں ارے ہم کو تو ملا شوہر مل گیا، تو اس کی وجہ سے ہم پریشان ہو گئے کہ وہ تو یہ پڑھاتا ہے، وہ کراتا ہے، یہ کرو بولتا ہے، اجتماع میں جاؤ بولتا ہے، مطلب اچھائی کا حکم دینے والوں کو برا سمجھا جا رہا ہے، برائی کے حکم دینے کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ تو دونوں میاں بیوی کا مشترکہ حق یہ ہے، کامن رائٹس یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، وہ اور کیا حقوق ہیں جو میاں بیوی ایک دوسرے کو دیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اس میں سیکنڈ یہ ہے کہ ازواجی زندگی کے راز ایک دوسرے کے فاش نہیں، یہ کامن رائٹس یاد رکھیے دونوں، اس معاملے میں بڑی کمی نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ نے فرمایا اور کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے برا انسان وہ ہوگا، سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر وہ بات جو بیوی کے پاس جانے کے بعد جو باتیں ہوئی وہ لوگوں میں بتائے۔ قیامت کے دن سب سے برا شخص وہ ہوگا جو اپنے بیوی کے پاس جائے اور بیوی کے پاس جانے کے بعد بیوی کے ساتھ جو عمل کیا وہ راز دوسروں میں فاش کرے، مطلب دوسروں کو بتائے۔ یہ حرام ہے اسلام۔ اب ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے آپس میں رہتے ہیں، میاں بیوی کے پاس جاتا ہے، بیوی میاں کے پاس جاتی ہے، اور شوہر ان باتوں کو دوستوں سے ڈسکس کرتا ہے، بیوی ان باتوں کو سہیلیوں سے ڈسکس کرتی ہے۔ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ مشترکہ رائٹس، کامن جو رائٹس ہے اس کا وائلیشن ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے راز فاش نہیں کرے گا۔ یہ بہت سنگین جرم ہے۔ قیامت کے نزدیک وہ آدمی، وہ مرد یا وہ عورت، سب سے برے کے لفظ ہیں، سب سے برا ہوں گا اللہ کے نزدیک، سب سے بدترین انسان اللہ کے نزدیک روز قیامت وہ ہے جو مرد بیوی کے پاس جائے اور آنے کے بعد بیوی کے ساتھ جو راز فاش کرے۔ اب عورت کا لفظ کیوں نہیں ہے اس کے حدیث میں؟ اس لیے کہ عورتیں عموماً حیا میں زیادہ ہوتی ہیں، وہ یہ باتیں نہیں کہتی، لیکن آج کے دور میں تو معاملہ یہ باتیں بہت عام کی جا رہی کہ کیا ہوا، جیسے کہ ایک انسان کا نکاح ہوا اور اس رات کیا ہوا سب پوچھ رہے ہیں، یہ بھی تو شامل ہے نا، چاہے پہلی بار ہو چاہے زندگی میں کبھی بھی ہو، یہ راز ہے۔ تو لہٰذا یہ کامن ہے، اور میاں بیوی کو یہ راز ایک دوسرے کے باہر کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا کسی بھی قسم سے یاد رکھیے یہ ایک سنگین جرم ہے، یہ ایک گناہ کا کام ہے، اور یہ وائلیشن آف رائٹس، مطلب جو ایک دوسرے کے حقوق اسلام نے دیے ان حقوق کی پامالی بھی ہے۔ جیسے کہ چلن میں ہمارے پاس کے لوگ اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اس چیز کو پوچھا جاتا ہے، یا بہت ساری عورتیں اپنی ساسیں یا دیگر عورتیں گھر کی بہوؤں سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا رات میں فلاں نکاح ہوا تو، یا پھر بہت سارے لوگ دوست احباب رشتہ دار جو ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا رات میں فلاں ہوا تو، یا پھر ہمارے پاس ایک اور چلن ہے کہ لوگ ولیمے کو تب تک حلال نہیں مانتے جب تک کہ رات میں ہم بستر نہیں، اور لوگ پوچھتے بھی ہے کہ کیا ہوا رات میں۔ اب اگر وہ مرد یہ کہتا ہے رات میں فلاں ہوا تو وہ تو اس حدیث کے تحت آ گیا کہ سب سے برا مرد نوجوان وہ ہے جو اپنے بیوی کے پاس جائے، جا کے آنے کے بعد وہ راز دوسروں میں۔ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟
ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا. اس کے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے، سمجھے نا. انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی. تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بیاہی اور حیائی کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے. یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. عورت تو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے. اور اس میں کوئی حیا اور بیاہی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے، جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں. ٹھیک ہے، ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز؟ کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے. اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے کہ انسان اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جو اس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم. کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں. جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو. ٹھیک، اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے. آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی
اسکوئنٹ جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اسکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا، آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں۔ آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے، لیکن مقام پیدائش میں۔ سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو، لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے، چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی، خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو، شاید سنسکرت کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندیدگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہنستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز،
ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے۔ انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا۔ کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم اپنے بیویوں کا کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو۔ تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیے، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ، ٹھیک۔ عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی یہ عمل نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی، ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، جو ہے، اور وہ آگے اللہ کے سوا نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت میں۔ اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں، نسائی کی روایت، آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے،
ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ، کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر